صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 ربیع اول کا دن ہے اور عاشقوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، تو اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی کہ جس کی خاطر رب کائنات نے بزم کائنات کو سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الجمعۃ عید للمومنین، جمعہ کا دن بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو گویا آج 2 عیدیں جمع ہیں۔ شریعت میں ہمارے سامنے معروف 2 عیدیں ہیں، وہ عید بقر اور عید الفطر، اور حدیث پاک میں جمعہ کا دن بھی آیا، تو سال میں جتنے جمعہ کے دن ہوتے ہیں وہ بھی عید کا دن ہے۔ اور پھر 12 ربیع اول کی رات اور 12 ربیع اول کا دن یہ عاشقوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ عید محبت ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کی عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ واقعتاً سب سے بڑی عید یہی ہے۔ رات اپنے پروگرام کے بالکل آخر میں میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور یقین سے کہوں کہ میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جو میں کرتا ہوں اور یقیناً وہ تیری بارگاہ میں رد نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر سال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہوں اور اس کے آخر میں ذکر مصطفیٰ کے آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو میرے اور عمل تو رائے گاں بیکار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ذکر مصطفیٰ ہے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام ہے، یہ کبھی تو رد نہیں کرتا، اس لیے کہ ان 2 اعمال کو تو نے ظنی القبول نہیں بنایا بلکہ قطعی القبول بنایا ہے۔ تو میں نے پھر آخر میں یہ بھی یاد کر دیا کہ کل جو ہے میں وہ جو عمل قطعی القبول ہے
اس کے متعلق گفتگو کروں گا، یعنی درود السلام کے متعلق۔ تو جتنے لمحات میسر ہیں درود السلام کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، جتنے بھی فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے نبی پر ہر وقت درود پڑھتے ہیں۔ یہ سارے اس وجہ سے کہا کہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ کسی چیز کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ کلیت کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملک کی جمع ہے ملائکہ، تو یہاں پر ملائکتہ ہو فرمایا، ہو کی طرف جمع مضاف ہے، تو اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کچھ فرشتے پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ نے جتنے فرشتے تخلیق فرمائے، پیدا فرمائے، سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور ہر وقت بھیجتے ہیں۔ یہ بھی اپنی طرف سے معنی نہیں کیا، بلکہ یہ بھی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب دو زمانے بالخصوص حال اور مستقبل جب جمع ہو جائیں تو پھر اس میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور جب مضارع کے اندر دو زمانے ہیں، حال اور استقبال، اور جب حال اور استقبال مل جائیں تو پھر بیچ میں وقفہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ جو حال ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ماضی بن جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ماضی بن جائے گا، لیکن جو مستقبل ہے وہ حال بن جائے گا۔ تو یہاں مضارع کے صیغے میں حال اور استقبال ہے، جو ہی حال ماضی بنے گا وہ جو مستقبل ہے وہ حال بن جائے گا، وہ حال پھر ماضی بنے گا، پھر مستقبل حال بن جائے گا۔ تو اس میں دوام ہے، استمرار ہے، یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ اس کے معنی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب مومنوں سے، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو اور خوب بھیجو، تعظیم و تکریم کے ساتھ بھیجو۔ دیکھیں، صلو علیہ وسلموا، اتنا بات ہوتی تو تب بھی بات پوری تھی، تسلیمہ کی ضرورت نہیں تھی کہ تم اس پر صلاۃ بھی بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ لیکن سلام کے ساتھ جو ہے وہ مصدر تسلیمہ فرمایا۔ اچھا، یہاں پر صلو، وہاں صلاۃ نہیں فرمایا۔ یہ بھی اس طرح ہو سکتا تھا، صلو وسلموا علیہ، اس کی ذات پر صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ لیکن عجیب بات ہے، جب مومنوں کو حکم فرمایا تو رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس پر صلاۃ بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیمہ، فرمایا خوب بھیجو، بار بار بھیجو، تعظیماً تکریماً ادب و احترام کے ساتھ بھیجو۔ اس کے معنی کیے مفسرین کرام نے۔ تو رب کائنات نے جہاں پر صرف درود کی بات کی، صلاۃ کی، تو وہاں پر صرف صلاۃ کی بات کی، اور جب سلام کی بات کی تو وسلموا تسلیما ساتھ فرمایا، بار بار بھیجو، تعظیماً تکریماً بھیجو۔
رب کائنات نے یہ مومنوں کو حکم دیا۔ ایک بات اور کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اول سے لے کر آخر تک پڑھیں تو قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ ایک آیت مکمل جملہ ہے۔ ایک آیت، یہاں گول دائرہ لکھا ہوتا ہے، آگے لکھا ہوتا ہے 1 2 3، تو ہم کہتے ہیں آیت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ تو وہ جو ایک سے دوسرے گول دائرے کے درمیان جو جملہ ہوتا ہے وہ کلام تام ہے، مکمل کلام ہے۔ وہ جملہ مکمل جو ہے ایک مکمل کلام ہے۔ اب اول سے لے کر آخر تک جہاں کہیں بھی رب کائنات نے یہ ایک ایک آیت کو ارشاد فرمایا، اب یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ کبھی ہوتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر جو درود و سلام کی بات کی تو اس کو رب کائنات نے جملہ اسمیہ خبریہ بنایا، فعلیہ خبریہ نہیں بنایا۔ اول سے لے کر آخر تک جتنی آیات آپ کو ملیں گی ان آیات میں سے ہر جملے کی 2 قسمیں ہوں گی، یا تو ہوگا جملہ اسمیہ خبریہ یا ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جہاں درود و سلام کی بات کی تو اس ذکر کو رب کائنات نے جملہ اسمیہ خبریہ بنایا، فعلیہ خبریہ نہیں بنایا۔ فائدہ کیا ہوا اس کا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ وہی ہے، آپ جانتے ہیں سکول کی کتابوں کے اندر بھی آپ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ بتاتے ہیں اسم اور فعل کا تذکرہ کہ اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ مدارس میں جب گرامر پڑھتے ہیں تو اس وقت تو پہلا مضمون ہی یہی ہوتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں کہ فعل 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کام کریں گے وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقید ہوگا، کسی ایک زمانے کے ساتھ لازم ہوگا۔ جو بھی کام کریں گے، جو آپ کام کر چکے وہ ماضی کے ساتھ لازم ماضی ہو گیا، جو ابھی اس وقت کر رہے ہیں وہ حال کے اندر، اور ایک کام کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کل کروں گا تو اس کام کا تعلق مستقبل سے ہو گیا۔ تو فعل کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ لیکن اسم کی خصوصیت کیا ہے؟ اسم کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ اسم کسی زمانے کے ساتھ، اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو ان الفاظ میں کہ فعل زمانے کی چادر کے اندر ہوتا ہے۔ جو زمانہ ہے اس زمانے کی جو چادر ہے، فعل جو بھی کریں گے تو اس زمانے کی چادر کے اندر ہے، اور اسم وہ ہے کہ زمانہ اسم کی چادر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ میں نے آسان کر کے بات کر دی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو درود و سلام کا جملہ ارشاد فرمایا، اس جملہ کو فعلیہ خبریہ نہیں بنایا۔ فعلیہ خبریہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے فرشتے وہ پہلے درود پڑھتے تھے، شاید اب نہیں پڑھتے، اب پڑھتے ہیں تو بعد میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جملہ اسمیہ خبریہ بنایا، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ سے ہمیں اس بات کی خبر مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے اپنے حبیب پر۔ فرمایا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جب کائنات میں کچھ نہ تھا میری ذات موجود تھی تو اس وقت بھی میں اپنے حبیب پر صلاۃ بھیجتا تھا، اب بھی بھیجتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا سبھی کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ فرمایا اس وقت بھی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اس وقت بھی میں اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا۔
یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ کا فائدہ۔ ہر وقت ہر زمانے کے اندر اللہ کی ذات تو موجود ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات میں کچھ بھی تخلیق نہیں کیا تھا، آپ نے حدیث مصنف عبدالرزاق کی حضرت جابر بن عبداللہ کی پچھلے درسوں کے اندر آپ نے سماعت کی کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو آقا نے فرمایا سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے براہ راست فیض سے پیدا فرمایا۔ تو جب سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا، اور وہ بھی حدیث پاک حدیث قدسی کہ رات میں نے بیان کی، آپ کو ازبر یاد ہو جائے، اللہ نے فرمایا کن تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلق نئے محمد، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا یعنی محمد کو پیدا کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انسان کی زندگی، اور یہاں انسان کی زندگی جو رب کائنات نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اب ترجمہ دیکھیے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، حل زائدہ ہے، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا، یعنی انسان ہے تبھی تو ان پر وقت گزر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ مذکور نہیں تھی، موجود تھی، مذکور نہیں تھی، تو انسان کہاں تھا؟ جس کی بابت رب کائنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز تھا، میں انسان کا راز تھا۔ وہ انسان نے وقت گزارا عالم علم الہی میں، تو عالم علم الہی میں وہ کامل انسان تھا جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ علم الہی کے اندر تھا تو رب کائنات نے اس وقت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ فرمایا جب جملہ اسمیہ خبریہ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے، جب کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صلاۃ بھیجتا تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی بھیجتا رہے گا۔ اور ہمیں ارشاد فرمایا ہماری زندگی محدود ہے، اور ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میں اپنے حبیب پر صرف صلاۃ بھیجتا ہوں۔ ہمیں دو حکم ارشاد فرمائے، صلو علیہ، تم اس پر صلاۃ بھیجو، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیمہ، خوب بھیجو، خوب بھیجو۔ تعجب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت، اللہ کوئی حدیث تو ہے نہیں نا، قرآن مجید کی آیت ہے وسلموا تسلیما، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کوئی انکار کرے اس کا، کہنے ہم صلاۃ تو بھیجتے ہیں سلام نہیں بھیجتے۔ بھائی نہیں بھیجو، بے شک نہیں بھیجو، تو اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہو، ہمیں کیا ہے اس سے؟ بھائی اگر صیغہ حاضر کے ساتھ نہیں بھیجتے تو غائب سے تو مانتے ہیں نا، غائب کے ساتھ بھیجو، لیکن سلام کے سوا چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صلو علیہ، صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، سلام کے ساتھ رب کائنات نے مصدر کے طور پر تاکید فرما کر فرمایا کہ سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ اب یہاں پر رب کائنات نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا، تو صلاۃ کا معنی کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، اور پھر سلام تو معروف ہے، صلاۃ کے بارے معنی کیا ہے۔ اب صلاۃ اللہ بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ بھیجو، سلام بھی بھیجو، ہمیں دو چیزوں کا حکم ہوا۔ تو صلاۃ کا معنی، صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف کی، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ صلاۃ، اللہ اپنے حبیب پر صلاۃ بھیجتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب پر رحمت نچھاور کرتا ہے۔ اور اگر اس کا معنی ہو کہ فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا معنی ہے، فرشتوں کی طرف اگر کی نسبت ہے تو فرمایا کہ پھر اس کا معنی یہ ہے
کہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں۔ گناہوں سے اگر کوئی معصوم ذات ہے، یقیناً صرف اور صرف انبیاء کرام کی ازواج پاک ہیں۔ جو انبیاء کرام ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی تو گناہ تو ہوا، وہ ممنوعہ پھل کھا لیا تھا۔ میں نے کہا وہ خطا جو تھی وہ خطائے محبت تھی۔ ان کی بیوی حضرت ہماری ماں اماں حوا کو کہا گیا تھا، شیطان نے ودرایا پھسلایا، شیطان کا دور چلتا ہے، اور وہ نبیہ نہیں تھی۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر یہ جس پھل ممنوع، یہ پھل سے جو منع کیا گیا ہے، اگر اس کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے قرب ربی میں رہو گے، پھر یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو انہوں نے محبت کی بنا پر کہ جنت کے اندر جو اللہ کا قرب تھا اس کی بنا پر وہ کھا لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اگر وہ جنت سے نہ نکالے جاتے تو یہ ذریت آدم یہ کہاں سے آتی؟ یہ ذریت اولاد آدم ہے، یہ کہاں سے آتی؟ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد سے، تو آدم علیہ السلام کو وہ جو اجتہادی خطا، وہ بھی لفظ خطا کا انبیاء کرام پر جچتا نہیں ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، وہ جو محبتاً کھا لیا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ زمین پر اتر کر یہ اولاد آدم کو بسایا جائے۔ تو انبیاء کرام کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اس کے ماں سوا اگر کوئی اور جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، جیسے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اور بعض جو ہے نا وہ دیگر جو اولیاء کرام، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے مغفرت۔ تو اس مغفرت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جو فاتحہ درود پڑھتے ہیں، آپ جہاں بھی فاتحہ درود ہوتا ہے اصالِ ثواب کا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اس کا ثواب انہیں عطا فرما ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اس سے ثواب سے جو یہ اعلیٰ لوگ ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم ان اعلیٰ لوگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تاکہ آخرت کے دن جب کسی کو امت مصطفیٰ کے کسی فرد کو ایصال ثواب کرو گے، شرح صدور کے اندر امام سیوطی نے لکھا نا کہ اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھ کر قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دو ایک دفعہ، تو صبح سے لے کر شام تک اللہ ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لے گا۔ تو آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کی نا، اب اس بھلائی کا بدلہ کیا ملا؟ بدلہ یہ ملا کہ اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھی اور قبرستان کے اندر 1000-2000 مدفن ہے، تو 2000 مدفن کا ثواب جو ہے، آپ نے تو ایک دفعہ پڑھی تھی، اب 2000 کا ثواب آپ کی طرف لوٹے گا، 2000 کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور پھر بھلا ان کے ساتھ یہ ہوا، صبح سے لے کر شام تک اللہ نے عذاب میں تخفیف کر دی، شام کو پڑھا، شام سے لے کر صبح تک اللہ نے عذاب میں تخفیف کر دی۔ تو یہ ایک بھلا ہے ان کے ساتھ۔ اور جب نیکوکار کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے، گناہگار کے لیے کریں گے تو ان کے گناہ مٹیں گے۔ یہ حدیث پاک بھی تو صحیح حدیث پاک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو بندہ ہوتا ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جیسے دریا کے اندر ڈوب رہا ہو، گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو، اور وہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ اس کوشش کے اندر ہوتا ہے کاش کوئی مجھے بچائے،
تو قبر کے اندر گناہگار کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کاش میرا کوئی عزیز، میرا کوئی اقارب میں سے کوئی بندہ، رشتہ دار مجھے ایصال ثواب کرتا، میرے لیے دعائے مغفرت کرتا۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے، اور جب اسے اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے یہ تحفہ ملتا ہے تو اس پر دنیا مافیہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اسے، اور اس پر خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر کے ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو دعائے مغفرت جو ہے وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو صلاۃ رب بھیجتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور حضور کی ذات پر جو فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت۔ اور جو صلاۃ ہم بھیجتے ہیں تو صلاۃ اگر جو ہم بھیجتے ہیں تو وہ بھی ایک دعا ہے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سلام جو بھیجتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، اللہ اور اس کے فرشتے صرف صلاۃ بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم جو ہے وہ صلاۃ و سلام دونوں بھیجو۔ اب جو ہم صلاۃ بھیجتے ہیں، سلام کی بات بعد میں کرتا ہوں، جب ہم صلاۃ بھیجتے ہیں تو یہ ایک دعا کا نام ہے۔ آپ جو بھی درود پڑھ لیں، جو بھی درود، کسی درود چونکہ ایک دعا کا نام ہے، اور پھر درود اس وجہ سے کافی تعداد کے اندر لکھے گئے۔ کسی بڑے عالم دین شیخ الحدیث نے جو الفاظ علم کے حوالے سے ان کے ذہن میں آئے تو انہوں نے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایسی اپنی لکھ دی، اس کے اندر وہ بھی درود بن گیا۔ لیکن اگر ان درودوں کو بھی دیکھیں، اور اگر درود جو ہے وہ درود ابراہیمی جو آپ پڑھتے ہیں اسی کا ترجمہ کر لیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، اے اللہ ہمارے سردار، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، ان کی آل پر رحمت بھیج، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور اس کی آل پر۔ تو یہ ایک دعا کرتے ہیں نا، یہ ایک دعا کرتے ہیں، اور قابل غور بات ہے، غور سے سنیے گا۔ کائنات میں ایک یہی دعا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا آپ کئی مانگیں، کئی قسم کی مانگیں، اللہ تبارک و تعالی دعا کو چاہے قبول کرے یا رد کر دے۔ آپ عبادت اور ریاضت کریں، اللہ چاہے قبول کرے رد کر دے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر جب آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود اللہ کی بارگاہ میں آپ پڑھیں، یا کوئی گنہگار پڑھے یا کوئی ایسا شخص پڑھے جو بہت ہی زیادہ گناہگار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ اس بہت بڑے گناہگار کا بھی درود رد نہیں کرتا۔ اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ عبادت درود و سلام کی یہ قطعی القبول ہے، قطعی القبول، کیونکہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے سردار محمد پر رحمت بھیج، آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کے رد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہے نہیں میں نہیں بھیجتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے سردار محمد پر رحمت بھیج، تو اللہ کہے نہیں میں نہیں بھیجتا۔ اگر یہ کہے میں نہیں بھیجتا تو پھر تو معنی یہ ہوا دعا رد ہو گئی، لیکن اللہ تو فرماتا ہے اے بندے تو نہ کہے میں تو تب بھی بھیجتا ہوں، تو نہیں تھا تب بھی بھیجتا تھا، تو نہیں رہے گا تب بھی بھیجوں گا، تب بھی بھیجوں گا۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جو رب کائنات کبھی رد نہیں کرتا، یہ قطعی القبول ہے، یہ قطعی القبول، اور باقی عبادت قطعی القبول، باقی ظنی القبول۔ آپ بتائیے یہ نماز کس کی سنت ہے؟ نماز جو آپ پڑھتے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے نا۔
اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یہی فرمایا نا، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کیا کبھی دیکھا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہو؟ سنا کبھی کسی نے کہا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین سے سنا؟ وہ نہیں پڑھتا نماز، وہ حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب سنت کس کی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی، حضور نے پڑھی۔ صحابہ کرام پر جب اقیموا الصلاۃ کا لفظ حضور نے تلاوت فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بس مجھے دیکھتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ میری نقل کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، حضور نے فرمایا۔ تو یہ سنت کس کی ہوئی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ زکوٰۃ، اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، لیکن اللہ زکوٰۃ خود، حج وَتُحِجُّ الْبَیْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْہِ سَبِیلًا، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج فرض ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود حج نہیں کرتا، خود نہیں کرتا، حکم ہے اس کا۔ سنت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے حج کیا، صحابہ کرام نے حج کیا، اور سب کا حج تو ایک دیرینہ عبادت ہے، کئی طریقہ کار تبدیل تھا لیکن پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا حج بھی بندوں کی سنت ہے، مخلوق کی سنت ہے، خالق کی سنت نہیں ہے۔ الغرض سارے اعمال، خرمن اعمال کے اندر جس عمل کو بھی دیکھیں، رب کائنات نے ہر عمل کو حکم فرمایا لیکن خود اس کا فاعل نہیں ہے، خود نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سنت نہیں ہے، وہ سنت مخلوق کی ہے۔ اللہ کی دو ہی سنتیں ہیں، اللہ سنت سے مراد جو عمل اللہ کرتا ہے، وہ دو ہی سنتیں ہیں۔ وہ دو سنتیں کیا ہیں؟ ایک سنت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے حبیب ہم تیرا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ کہ وہ اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، اور دوسری سنت یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بس دو ہی سنتیں ہیں اللہ کی، باقی اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اور وہ بندوں کی سنت ہے، مخلوق کی سنت ہے۔ جب یہاں تک کہ بات سمجھ آ گئی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ سنت جو ہے وہ کس کی سنت کی اہمیت زیادہ ہے؟ خالق کی سنت کی اہمیت زیادہ ہے، جو خالق ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے محمد عربی کو بھی تخلیق کیا ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کی سنت کی اہمیت زیادہ ہے یا مخلوق کی سنت کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضور بھی اللہ کی مخلوق، اس کی سنت ہے تو وہ بھی، حضور بھی اللہ کی مخلوق، تو سنت کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ تو یقیناً اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی سنت کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ وہ خالق کی سنت ہے، خالق کی سنت ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جب اس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اپنی سنت بنایا، چونکہ وہ خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قید قیود سے پاک ہے۔ جب وہ قید سے پاک ہے تو جو اس کی سنت ہے وہ بھی قید سے پاک ہے۔ جو مخلوق کی سنت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ مخلوق کی سنت، مخلوق مقید بالحیت بھی ہے، مخلوق جو ہے قید کے اندر ہے۔ رب کائنات نے مخلوق کی سنت کو بھی قید کے اندر رکھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز اس وقت، آپ اس وقت فجر کی نماز پڑھنا چاہیں اور چاہیں کہ ادا ہو جائے، نیت کیا کریں؟ ادا کی۔ قضا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹ دی ہے، لیکن قضا کی بھی سزا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم تو قضا بھی نہیں پڑھتے، تو اگر ہم چاہیں کہ وہ نماز اس وقت ہماری ادا ہو جائے، یعنی وہ جو وقت تھا اسی کے وہی ثواب ہمیں ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بعد میں پڑھیں گے تو قضا ہوگی،
عصر کی نماز آپ مغرب کے ٹائم، مغرب کے وقت کے اندر پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی آپ کی۔ تو چونکہ مخلوق کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، اور جب حضور کی سنت ہے، مخلوق مقید بالحیت بھی ہے، مقید بالوقت بھی ہے، تو لہذا مخلوق کی سنت بھی مقید بالوقت ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی ایک قید ہے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس نصاب اتنا ہونا چاہیے، اس نصاب پر سال گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مکمل نصاب ہے اس کے لیے بھی۔ حج کے لیے سال کے اندر دن وقت مقرر ہے، اگر اس دن آپ جا کر عرفات کے اندر اور دیگر ارکان ادا کرو گے تو حج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ ہم پر فرض ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، مخلوق کی سنت ہے۔ مخلوق کی سنت ہے تو اس وجہ سے اس میں قید رکھی۔ ہر عبادت کو دیکھ لیجئے اس میں قید ہے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، وہ سنت ہے اپنے حبیب پر درود بھیجنا۔ جب اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ قید سے پاک ہے، تو اس کی سنت بھی قید سے پاک ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، درود و سلام پڑھیں تو قبول ہے۔ آپ گھر میں لیٹے ہیں، درود و سلام پڑھیں، قبول ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، درود و سلام پڑھیں، قبول ہے۔ نماز آپ عربی کے اندر پڑھیں گے، قبول ہوگی۔ اگر آپ اس کو اردو کے اندر پڑھیں گے، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی عزت کی قسم، درود و سلام اگر حضور کا عطا کردہ وہ جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھیں گے، وہ بھی قبول ہے۔ امام بصیری کی زبان میں مولا صلی وسلم دائماً یہ پڑھیں گے، یہ بھی قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اردو میں پڑھیں گے تو یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اس لیے کہ یہ بندوں کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ قید سے پاک ہے۔ جب بھی پڑھو اور جس زبان کے اندر پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں، نماز چونکہ اللہ کی سنت ہے نا، بندوں کی سنت ہے نا، تو اگر کوئی درود و سلام ایسے پڑھے، ایسے بغیر، یعنی کہ عام ایسے سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو درود پڑھے تو یہ قطعی القبول ہے، یہ قبول ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بندے کی سنت ہے۔ اب کوئی نماز پڑھے اور بغیر درود و سلام کے پڑھے اور وہ کہے کہ قبول ہو گئی ہے، کوئی ایسا فتویٰ دے سکتا ہے؟ کہے کہ نبی پر درود و سلام نہ پڑھو نماز کے اندر، اور وہ کہے کہ نماز درود و سلام نہیں پڑھا تو میری نماز قبول ہو گئی، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اندر سلام کو واجب کے درجے میں رکھا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ واجب کا درجہ ہے۔ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں، آپ نیت کرنے کے بعد، آپ وہ قیام کے بعد، رکوع سجود کے بعد، جس وقت آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ اب جب بیٹھ گئے ہو، نماز کو قبول کرانا چاہتے ہو تو سنو، یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اچھا بتائیے، یہ جو عبادت ہے نا، یہ عبادت تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اور درود و سلام یہ تعلق بالرسول ہے۔ رسول سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو حضور پر درود و سلام پڑھو، اور اللہ سے تعلق عبادت، اللہ کے ساتھ عبادت، عبادت کے ساتھ اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ اب بتائیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی مثال میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد حضور سید ارشد سید کاظمی دامت برکاتہ مولانا ملتان سے تشریف لے آئے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نماز کے اندر ہوں، نماز کے اندر میرے پیر و مرشد ہے، شیخ الحدیث ہیں، ایک بہت بڑا رتبہ ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑا نام ہے۔ اب وہ اتنا بڑے کر و فر والے ایک عالم دین شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں حضور احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تشریف لے آئے، اور میں نماز کے اندر ہوں اور ان کا شاگرد ہوں، ان کا مرید ہوں، میں نماز میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، تو میں نے آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ میری نماز باقی رہی یا جاتی رہی نا؟ یا اللہ کیوں؟ میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، میرا استاد ہے، اتنا کرو فر والا ایک شیخ الحدیث شیخ الاسلام ہے، میں نے سلام کا آہستہ سے جواب دیا، میری نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ فرمایا
نماز میرے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ تم نے مجھ سے منہ موڑ کر، میرے الفاظ چھوڑ کر، میرے ساتھ تعلق چھوڑ کر غیر اللہ سے بات کیوں کی؟ غیر اللہ سے بات کیوں کی؟ تو غیر اللہ سے بات کی تو نماز ٹوٹ گئی۔ باری تعالیٰ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں نے اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو اگر سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن میں تو نماز کے اندر پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو میرا غیر نہ سمجھنا۔ اگر وہ میرا غیر ہوتا تو نماز کے اندر سلام کے لیے حکم دیتا، نماز کے اندر حکم دیتا ارے ہر کوئی میرا غیر ہے، میرے حبیب کو میرا غیر نہ سمجھنا۔ وہ میرا غیر ہوتا عین حالت عبادت کے اندر، نماز کے اندر، تمہیں اس پر سلام کہنا، وہ بھی خطاب کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حکم نہ دیتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور آخری بات کر رہا ہوں، بالکل آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ درود ہم پڑھتے ہیں، سلام جو ہے وہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھی وہاں پر پڑھو، ٹھیک ہے، یہاں بھی پڑھو۔ میں کہتا ہوں ان احباب کو کہ بھائی صیغہ غیب سے پڑھ لو۔ اگر یہ بات ہے کہ حضور وہاں سنتے ہیں تو اب غیب سے پڑھ لو، لیکن اللہ کا حکم مانو۔ وسلموا تسلیما، صلاۃ کا 1 مرتبہ، سلام کا 2 مرتبہ رب کائنات نے تاکیداً ارشاد فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سلام سے، ثواب اور سلام سے کیا فرق ہے؟ آخری بات، بھائی مختصر بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو یہ صلاۃ ہے، درود، اس سے ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے۔ ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جب صلاۃ پڑھیں گے آپ کو 30 چیزیں ملیں گی۔ 1 دفعہ درود پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ثواب ملتا ہے صلاۃ پڑھنے سے، درود پڑھنے سے۔ اور صحیح حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا امتی محبت میں ڈوب کر مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو دوستو، کچھ ثواب کے تاجر ہوتے ہیں، ثواب بھی کماؤ، آخرت میں کام آئے گا، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں عاشق رسول جو ثواب بھی چاہتے ہیں لیکن وہ اللہ تبارک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے متلاشی ہوتے ہیں کہ جب سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے، جو مجھے درود و سلام پڑھتا ہے فرمایا کہ فرشتے لے آتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی حدیث میں نے بیان کی مسلم شریف میں، اور دلائل الخیرات کے جہاں فضائل ہیں اس کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا، جو بھی میرا امتی مجھ پر محبت میں ڈوب کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ بھئی اللہ کے حبیب ہے نا۔ اب میں اس کو بات کو لمبا کروں تو پھر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک چیمٹی، قرآن مجید کا فیصلہ ہے نا، سورہ نمل کے اندر ایک چیمٹی جو اللہ کی قدرت ہے جس کو وہ بات سنا دے، اس بات پر کہ وہ نہیں سنتے، یہ تو اللہ کی ذات پر حرف آتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 میل کے فاصلے پر سورہ نمل کے اندر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کو چیمٹی کو سنا دے اور چیمٹی سن کر ہنس پڑے، اور ادھر اللہ کا نبی اس چیمٹی کی اس بات کو سن کر یہاں اپنے اصحاب کے ساتھ مسکرا پڑے۔ تو قرآن کا متن ہے نا، قرآن کا متن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اس پر اگر تفصیل سے گفتگو کروں تو پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔